رمضان الکریم۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو نیوز کی خصوصی افطار نشریات آباد ہے رمضان اور سلسلہ ہے بیان رمضان کا، یعنی اس سیگمنٹ میں کسی نہ کسی ایک موضوع پہ بات کی جاتی ہے۔ ناظرین آج کل کی بزی یعنی مصروف زندگی میں شاید ہم زیادہ تر وقت اپنی چیزوں کے لیے گزارتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں تو وہ زیادہ وقت پیسے کی تگ و دو میں کھوج میں گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ شہرت بہت زیادہ مل جائے تو وہ شہرت کی جستجو میں وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی فیملی یا جو بالکل قریبی لوگ ہوتے ہیں اس کے محور میں رہتے ہیں، وہاں سے باہر نہیں نکلتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال، بھائی بہن، ان سب کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ میرے پڑوس میں اگر کوئی شخص ہے کسی پریشانی کا شکار تو نہیں ہے، یا میرے آفس میں میرا کوئی کولیگ، میرا جاننے والا، یا اور میرے گرد و نواح میں، میرے احباب میں کوئی ایسا شخص تو نہیں جس کو کوئی پریشانی لاحق ہو، جو شاید اس کا کوئی کام، اس کی کوئی چیز میرے کسی ایک چھوٹے سے کام سے اس کے لیے زندگی آسان ہو جائے یا اس کو فائدہ پہنچ جائے۔ اسے کہتے ہیں خدمت خلق، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کرنا۔ اور ناظرین یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھی خدمت کی جائے، یعنی ان کا خیال رکھا جائے۔ ان کی مخلوق سے اگر اچھا برتاؤ رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے اس بیان رمضان سیگمنٹ میں بات ہوگی خدمت خلق پہ، اور ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم شجاع بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ کا کرم سر، میں ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس۔ بس روزانہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کی محبت آپ کی ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ خدمت خلق کے موضوع پر آج ہم کلام کریں گے۔ ویسے تو مشہور ٹاپک ہے، البتہ اس پہ یقیناً ہم دین کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بیان رمضان میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے اور اپنے لیے رکھتے ہیں اور آپ کے لیے بھی رکھتے ہیں، تو کچھ باتیں تو ہم وہ دہرائیں گے جو اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم سے ہمیں ملتی ہیں۔ پھر خدمت خلق کا ایک وہ اسپیکٹ بھی میں انشاءاللہ بیان کرنا چاہوں گا جو آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اور یہ تاثر بھی دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ شاید یہ خدمت خلق کا تصور، یہ سرونگ دی ہیومینٹی، یہ سوشل ویلفیئر کا کام، یہ کوئی ہم نے غیروں سے لینا یا غیروں سے سیکھنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہم اپنے دین کی تعلیم سے دور ہوتے ہیں، اپنی علمی روایت کو فراموش کرتے ہیں، تو غیروں سے مرعوب ہو کر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات، خدمت خلق کی اہمیت۔ قرآن حکیم میں جا بجا ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کو بھی بیان کیا اور مخلوق کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، ان کا بھی حکم دیا۔ ایک آیت کریمہ بلکہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، آیت نمبر 26 سے 27 ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی، اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ۔ یہ مال کو بیجا اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہاں رشتہ دار کا ذکر ہے، مسکین کا ذکر ہے، مسافر کا ذکر ہے۔ قرآن کے اور مقامات پر جائیے، رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں کا ذکر آتا ہے، محتاجوں کا ذکر آتا ہے، ضرورت مندوں کا ذکر آتا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ کی طرف آئیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی یہ ارشاد فرماتے، جو کسی بیوہ یا یتیم کی حاجات کو پورا کرنے میں دوڑ بھاگ کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اس مخلوق میں سے وہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اس کے کنبے کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے جامع ترمذی میں، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اندازہ کیجئے مسجد نبوی میں مجھے اور آپ کو موقع مل جائے
جائے جانے کا کتنی بڑی سعادت ہے، مسجد نبوی میں اعتکاف کا موقع مل جائے کتنی بڑی سعادت ہوگی، بہت بڑی سعادت، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب یہ حدیث سنیے، حضور نے فرمایا کہ جو میرے کسی امتی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، چل پڑتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ میری مسجد میں 2 مہینے کا اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اندازہ کریں یہ خدمت خلق کی اہمیت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ مجھے اجازت دیجئے، یہ جو ہم غیروں سے متاثر ہوتے ہیں نا، جناب ان کو دیکھیں وہ چیریٹی کرتے ہیں، ان کو دیکھیں وہ چیریٹی کرتے ہیں، او بھائی یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، اور الحمدللہ آج بھی یہ پاکستان دنیا میں چیریٹی کے اعتبار سے ٹاپ 10 کے اندر اوپر کی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ اور ہم جو کراچی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اس پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اگر شہروں کی سطح پر آئیں تو اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیریٹی کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں مزید اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور انداز سے دیکھیے، یہ جو خدمت خلق کا معاملہ، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پا لینے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی سے مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی، دل کے کانوں سے سنیے گا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کل فرمائے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ دیا۔ عجیب بات، بندہ عرض کرے گا اللہ تو رب العالمین، تجھے ان باتوں سے کیا حاجت؟ اللہ فرمائے گا نہیں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں پیاسا تھا، فلاں بیمار تھا، فلاں بے لباس تھا، اگر تو نے کھلایا ہوتا، اگر تو نے پلایا ہوتا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی، اگر تو نے اس کو لباس دیا ہوتا تو مجھے پا لیتا، مجھے پا لیتا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور تصور ہو سکتا ہے خدمت خلق کا؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ روزے کی حالت میں ہم پہلے بھی بات کر چکے، یہ مہینہ مواسات کا، غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ، اور جب ہم بھوک سے خود گزر رہے تو دوسروں کی بھوک کا ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور پہلو میں چاہتا ہوں کہ نمایاں ہو، خدمت خلق کے 2 پہلو ہیں، جیسے ہی ہمارا وجود ہے نا، ایک ہمارا جسم اور ایک ہماری روح ہے نا، 2 حصے ہیں نا، اسی طرح ایک ہماری دنیا ہے، چھوٹی سی ہے، تھوڑی سی ہے، اور ایک ہماری آخرت ہے، وہ بڑی ہے، دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ خدمت خلق کا ایک وہ پہلو جو تمام نبیوں نے ہائی لائٹ کیا، جس کے لیے تمام رسولوں کو بھیجا گیا، وہ آج ہم نے بھلا دیا۔ خدمت خلق جہاں جسم کی حاجت کو پورا کرنا ضروری ہے، وہاں اس سے بڑھ کر لوگوں کی روح کی حاجت کو پورا کرنا ضروری۔ جہاں بندوں کی مادی مٹیریل نیڈز کو پورا کرنے کی کوشش کرنی، وہیں ان کی اسپریچول نیڈز، روحانی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث، لوگوں تمہارا حال یہ کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کی مخلوق تک اللہ کا دین پہنچے، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا، ان کو آخرت کے لیے فکر مند بنانا، یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے۔ ایک شخص کی پیٹ کی آگ بجھ گئی، الحمدللہ نیکی کی بات ہے، ہم نے اس کو کھلایا، اس کا پیٹ بھر گیا، الحمدللہ، لیکن ایسا تو نہیں کہ وہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہا ہو۔ تو پائیدار اور سب سے بڑی خدمت خلق اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے جوڑنا، آخرت کا فکر مند بنانا، اور وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، یہ پائیدار ترین خدمت خلق ہے۔ اس پر بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہی بات، یہ تو امت کی ذمہ داری والی بات آ گئی، ہم نے پہلے بھی کلام کیا، آئندہ بھی اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ۔ 2 چھوٹی باتوں پر توجہ دلا دوں، باتیں بڑی ہیں بس مختصر۔ نمبر 1، جب ہم کسی کی مدد کریں نا تو اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تو نے توفیق دی کہ میں اس کو دے رہا ہوں۔ اور دوسری بات جو آیت کریمہ میں شروع میں بات آئی، مال بیجا نہ اڑاؤ، یہ بیجا خرچ کرنے والے، فضولیات میں مال اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہوتی ہے، ہم اس میں اور بڑھوتری کر رہے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ بیجا اڑا دیا جاتا ہے مال کو، یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس مال کا بہترین مصرف اپنی ذات پر بھی خرچ کریں، گھر والوں پر بھی خرچ کریں، اور اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آمین۔ شجاع بھائی، پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ انسان جب لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اب مختلف طریقے سے خدمت ہے، دین پہ لے آنا، اللہ تعالیٰ سے جوڑ لینا بھی ایک خدمت ہے، مالی مشکلات میں کسی کو اگر حائل ہوں مطلب تو ان مشکلات کے لیے مالی مدد کر دینا بھی ایک خدمت ہے۔ اس میں کیا کوئی حد مقرر ہوتی ہے، یا اگر انسان ایک ہی آدمی کی چاہے کہ بہت زیادہ اس کو دے دے؟ ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ سر یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ سخی کا وہ در ہوتا ہے جس در پہ اگر سائل چلا جائے تو وہ دوبارہ واپس لوٹنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ تو سر کیا کہتے ہیں؟ اس سوال میں کئی پہلو ہیں۔
دین کی طرف اس کو لانے کی کوشش کرنا، یہ تو سب سے بڑی خدمت، سب سے بڑی خدمت ایک بات ہو گئی۔ مالی مشکلات، اچھا کئی اعتبار سے مالی مشکلات ہو سکتی ہیں، کوئی قرض میں جگڑ گیا، قرض میں پھنس گیا، کسی کے اوپر اللہ معاف رکھے کہ ایسی بیماری آ گئی کہ اس پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ ہونا ہے، اسی طرح کسی کے بچے اسکول گوئنگ ہیں اور نیا سال شروع ہو گیا اور اس کے بچوں کی فیس کا معاملہ ڈیو پڑ گیا، تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مالی مشکلات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شامل ہو سکتی ہیں۔ ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دیکھا جائے کس وقت کس کی ضرورت زیادہ اہم ہے۔ پتہ چلا کہ ہم لوگ کچھ لوگوں کو کھانے بانٹ رہے ہیں، جی ان کو ہم راشن ہی راشن دے رہے ہیں، حالانکہ ان کا مسئلہ راشن کا یا کھانے کا نہیں، ان کا مسئلہ ان کے علاج معالجے کا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی وقت کسی کی ضرورت کیا ہے۔ پھر جو آپ نے سوال کیا کہ بھئی ایک ہی بندے کی حاجات کو بندہ پورا کرنے میں کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کے بھی ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ ایک لائن تو یہ ڈرا کر لیں، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، ان کی تو کفالت ہی مجھ پر ہے، وہ تو کفالت ہے، ان کو تو ہم زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے۔ اچھا یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے نا، یعنی مستقل والا ایک پہلو یہ بھی تھا۔ پھر ہے میرے بہن بھائی، میرے خاندان کے وہ لوگ، میرے رشتہ دار کہ جو میرے قریبی ہیں اور وہ ڈیزرونگ بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی تو لائف ٹائم ہمیں مدد کرنی پڑے۔ کسی کی بہن بیوہ ہو گئی، ممکن ہو سکتا ہے، تو یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ جہاں کچھ وہ لوگ ہیں جو ہمارے قریبی ہیں اور ڈیزرونگ بھی ہیں اور ان کی مستقل مدد بھی کرنی ہے تو مستقل کرتے چلے جائیے۔ اب ایک تیسرا ایسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ بھائی میرے سامنے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بندہ کسی ایک کی مستقل مدد کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی ایک ایسپیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے کوئی تعلق ہو، اس کے کسی بڑے نے ہم پر کبھی احسان کیا ہمارے بڑوں پر، تو اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے، تو نیت پر ڈیپینڈ کرے گا کہ میں اس فلاں کی 40 میں سے اس کی کیوں مدد کر رہا ہوں، شاید کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اس کا احسان یا اس کے خاندان کے اوپر احسان ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب کسی کی نیڈز ہمارے سامنے آئیں، حاجات سامنے آئیں، تو دیکھا جائے کہ اس وقت اولیت کس چیز کی، ہم انگلش میں کہتے ہیں نا پرائرٹی کس چیز کی، تو پرائرٹی کی بیسس پہ پھر دیکھا جائے گا آخری درجے میں کہ زیادہ جو نیڈی ہے اس کی حاجت کو پہلے، اور اگر وہ مستقل نیڈی ہے تو پہلے مستقل اس کی حاجت کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں جتنا اللہ نے ہمیں وسعت عطا فرمائی۔ سر شجاع بھائی، جس وقت کسی کی مدد کی جاتی ہے، کیا اس شخص کا جس کی آپ مدد کر رہے ہو یہ ضروری ہے کہ وہ اعمال کا بہت اچھا ہو، یا یہ کہ ہر صورت میں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی گناہوں میں مبتلا ہے لیکن آپ کی مدد کا شدید طلبگار ہے، تو کیا ایسے شخص کی مدد کرنی چاہیے یا صرف اس وجہ سے کہ بھائی یہ تو نہیں پہلی بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ سوال دور نبوی میں بھی آیا، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، لیکن ایک فوراً جو خیال آیا بھائی یہ تو اتنا پیارا دین ہے کہ یہ تو جانوروں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کو بتا رہا ہے۔ مشہور روایت ہے نا، ایک کتے کو شخص نے پانی پلایا تو اللہ نے بخش دیا، ایک بلی کو عورت نے باندھ کے رکھا، مر گئی، اس کو عذاب دیا گیا۔ تو جو دین جانوروں تک کے حقوق کو بیان کر رہا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات۔ اب سوال ہے کہ کوئی گناہگار آدمی ہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہے، تو اور ہے بھی نیڈی، تو کیا اس کی مدد؟ بالکل مدد کرے۔ آپ گناہگار کی بات کر رہے ہیں، میں تو کافر کا ذکر کروں، دور نبوی کی بات ہے۔ سورۃ البقرہ میں ایک آیت کے پس منظر میں بات موجود ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ فلاں فلاں لوگ ہیں تو کافر، رشتہ دار ہیں ہمارے، ہیں کافر، تو ان کی مدد کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی بھائی ان کی ہدایت کا ذمہ آپ کے اوپر نہیں، اللہ چاہے گا تو ان کو ہدایت دے دے گا، سبحان اللہ، آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آپ ان کی مدد کریں۔ بس ایک فرق رہے گا کہ زکوٰۃ نان مسلم کو نہیں دی جائے گی، زکوٰۃ کے علاوہ ان کی اگر مدد کرنا پڑ جائے، کبھی وہ ڈیزرونگ ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اس سے تو ان کے دل کو جیتے تاکہ وہ خدمت خلق بھی ہو۔ کون سی؟ جب دل جیت لیں گے تو ان کو اللہ کی طرف دعوت بھی دے سکیں گے۔ سر مدد کرنے کے لیے جس روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کیا اس مال کا پاک ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بہت ضروری ہے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جزاک اللہ خیر، یہ گفتگو میں بات میرے نہیں آ سکے، اللہ کو جزائے خیر دے، حضور نے فرمایا کہ ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ دوسری روایت مسلم شریف کی کہ حرام مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھائی حلال سے ہی ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور ایک خیال آتا ہے میں کیا کریں، اب لوگوں کی نیڈز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو اب تو کچھ نہ کچھ سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی سے شروع کر دو، کچھ اور مینز اختیار کر لو، گناہ کے کام قطعاً نہیں۔ لوگوں کا اصل رازق تو کون ہے؟ اللہ۔ یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے کہ جو ہمارے بس میں وہ ہم کر لیں، کسی کی نیڈ ہم تھوڑی پوری کر سکتے ہیں، کسی کی ضرورت کو تو اللہ تعالیٰ ہی پورا کر سکتا ہے۔ ہمیں حلال سے ہی اکتفا کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اور آپ کے سوال سے میں اس فورم پہ یہ بات بھی عرض کر دوں، یہ کوئی تصور نہیں ہے دین کا کہ ہم لوگ ذخیرہ اندوزی بھی کرتے رہیں، لوگوں کے گلے
گلے بھی کاٹتے رہیں, لوگوں کا مال بھی لوٹتے رہیں, لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرتے رہیں, بدماشی کر کے لوٹتے رہیں, اور اس کے بعد جا کے 2 یتیموں کو ہم کھانا کھلا دیں, دن میں ہم لوگوں کو لوٹیں اور شام میں 2 لوگوں کو جا کر جو ہے وہ افطار کرا دیں. بھائی یہ تصور درست نہیں. حلال کمانا ہے, حلال کا خرچ کرنا ہے, اور جائز بھی خرچ کرنا ہے, اور صدقہ خیرات بھی کرنا ہے, تو وہ حلال سے قبول ہوگا. حرام مال کا دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا. یہ مسلم شریف میں حضور کا واضح فرمان ہے. ٹھیک ہے شعیب بھائی, کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, جمعے کی نماز کے حوالے سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے سر. کچھ لوگ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ, اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو جی, السلام علیکم, میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے یہاں اسٹوڈیو میں آواز نہیں آ رہی ہے, یہ میرے خیال میں اسپیکرز آن کرنے پڑیں گے. جی کہاں سے کال کیا آپ نے, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں, محبوب اعظم. کراچی سے محبوب عالم صاحب بات کر رہے ہیں. جی محبوب عالم صاحب, کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ جمعے والے دن جو مساجد کے اندر تھیلا لے کر کے, ڈبے لے کر کے چندہ جمع کیا جاتا ہے مسجد کے اندر, جی تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو نعتیں پڑھی جا رہی ہیں جی اور اس کے اندر میوزک کا استعمال ہوتا ہے, کیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے جی, آپ کو سوال کا دونوں سوالوں کے جواب دیتے ہیں. سر پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ جو مسجد میں چندہ جمع کیا جاتا ہے باکسز کے اندر یا چادر پھیلا کے لے کے جاتے ہیں, وہ درست ہے یا غلط ہے؟ میں دل کی بات بتاؤں, جی جی, یہ ہم مسلمانوں کے لیے شرم کا مقام ہو جائے گا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہمیں اس طرح پھیلانے کی اللہ کی خاطر ضرورت آ رہی ہے. اول تو اسلامی ریاست ہے, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد کا انتظام چلائے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی. اگر ریاست کے حکمراں یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے تو مسلمانوں کو انتظام تو کرنا ہی چاہیے. پھر یہ اہل محلہ اور مخیر حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسجد کے معاملات کو خود دیکھیں اور اس کے جو بھی مالی انتظامات دیکھنے کی کوشش کریں. باقی اس کا باوقار انداز ہو سکتا ہے. یہ جو جھولی لے کے گھومتے ہیں نا, بخدا مجھے تو پسند نہیں آتا. میں تو اس کو ڈسکریج کرتا ہوں. جہاں میں امامت کرتا ہوں وہاں بھی میں گزارش کرتا ہوں بھائی یہ نہ کریں, اور جو محلے والے ان کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کام کو کرنا چاہیے. چندے کا باکس لگا دیں آپ اور اناؤنسمنٹ کر دیں بھائی جمعے کے دن فلاں جگہ پہ کچھ لوگ موجود ہوں گے, وہاں چندے کا باکس ہوگا, پلیز اس میں آپ ڈال دیجئے. اور مسجد سے ممبر سے یہ اعلان کر دیا جائے. یہ باوقار انداز ہے. یہ جو جھولی لے کے اس طرح پھرنے والا معاملہ ہے نا, اس میں پھر کبھی کبھی تاخیر جمعے میں بھی ہو جاتی ہے. جب تک وہ چندہ جمع نہیں ہوتا تو کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ تاخیر ہو رہی ہوتی ہے نماز میں. یہ مناسب انداز نہیں, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اچھا تو یعنی لیکن ویسے یہ چندہ لینا یا یہ چیزیں یہ تو جائز ہے نا سر؟ جی دیکھیں نا, اس کے بغیر تو مسجد بھائی ہمارا مسجد جا رہے ہیں تو مسجد کے اندر کوئی مطلب کچھ ملازمین یعنی خادمین بھی ہوں گے نا, کچھ خادمین بھی ہوں گے. مسجد میں یوٹیلیٹی کے بلز کا معاملہ ہوگا. مسجد میں صفیں آپ کو لے کر آنی ہے. مسجد میں پنکھے آپ نے لگانے. مسجد میں پنکھے خراب ہو گئے تو ان کی ریپیئر مینٹیننس کروانی ہے. آپ نے پانی کی موٹر لگانی ہے. یہ سارا کچھ ہمارے گھر میں ہوتا ہے, فری میں ہوتا ہے. تو پھر تو اللہ کے گھر میں جب ہو رہا ہے تو اس پہ اخراجات تو آئیں گے. تو اگر ریاست نہیں کر رہی تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے, اور اس کو تو سعادت سمجھنا چاہیے. معاف کیجئے گا, بوجھ نہیں سعادت سمجھنا چاہیے. بالکل, یہ بڑی بات ہے کہ لوگوں کو مطلب خدمت کرنی چاہیے باقاعدہ. اور دیکھیں نا, جب آپ کا میرا مال اس جگہ لگ رہا ہوگا, مسجد میں لگے خیر اور کاموں میں, کتنے لوگ نماز ادا کریں گے, کتنے لوگ قرآن پڑھیں گے, کتنے لوگ دین کی بات کو سیکھیں گے, کتنے لوگ دین کی بات کو سنیں گے. اندازہ تو کریں, جب ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے مسجد کے ماحول کو اور مخلوق خدا آ کر نماز ادا کرے, دین سیکھے, تو پھر کتنا اجر اس خرچ کرنے والوں کو بھی اس پر عطا ہوگا. یہ صدقہ جاریہ ہے. دوسرا مختصر سوال تھا, وہ بھی یہ تھا ان کا کہ نعت میں جو میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے؟ بہت واضح جواب ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک وقار ہے, ادب ہے اور احترام ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ مجھے تو موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا, باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہم ڈسکریج ہی کریں گے. نعت رسول مقبول علیہ السلام کا ادب, احترام, وقار ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اور تمام مکاتب فکر کے علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کا ڈھول باجا اور موسیقی کے معاملات یہ حرام ہے اس میں استعمال کرنا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شجاع بھائی, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو دعا اور مناجات کا جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.